نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں تفصیل آئی ہے کہ ایک کا کھانا چار کے لیے اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کی متعدد احادیث کتب حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے۔ ان تمام حدیثوں میں جو اصل چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مل کر اجتماعی کھانے میں بڑی برکت ہے، اور ایسا کرنا مستحب ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعضی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر آسودگی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا: ہاں ایسا ہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کھانے میں ایک ساتھ بیٹھا کرو اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، تو تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ہوگی اور تم کو آسودگی حاصل ہو جائے گی۔ اجتماعی کھانے کی اس برکت کا ظہور بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے اور ہر ایک میں ایثار کی صفت پائے جانے ہی کے بعد ہوگا، یعنی ہر ایک یہ پسند کرے کہ میرے دیگر احباب خوب اچھا کھا لے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو تو پھر برکت ظاہر نہ ہوگی، بلکہ بے برکتی اور تنگ دستی کا اندیشہ ہے۔ بعضی علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ دو کا کھانا تین کے لیے اور تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کھانا دو کو سیر کرتا ہے وہ تین کو بھی سیر کر دے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس کھانے کو دو لوگ سیر ہو کر کھاتے ہیں وہ تین آدمیوں کے لیے بھی بطور قناعت کافی ہو جاتا ہے اور تینوں کی بھوک مٹا دیتا ہے اور انہیں قوت عبادت عطا کر دیتا ہے اور کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے اگر انسان کو پیٹ بھر کر کھانا میسر ہو تو اسے صرف اپنے پیٹ کو بھرنے میں نہ صرف کرے بلکہ قناعت اختیار کرے اور اتنا ہی کھائے جو اس کی غذائی ضرورت کے بقدر ہو، اور جو اس سے زائد ہو اسے دوسرے محتاج کو کھلا دے۔ بسا اوقات جذبہ قناعت و ایثار زیادہ ہوتا ہے تو دو کا کھانا بجائے تین کے چار کے لیے اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حالت، اوقات، افراد اور موقع کے فرق سے ایسا ہوتا رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غریبوں کے تئیں ایثار و قناعت کا جذبہ اور ان کی خبرگیری کا جذبہ ہونا چاہیے، اور انسانیت اور مواصلات کے تقاضوں کی ہم وقت تکمیل کرنی چاہیے۔
وما علينا إلا البلاغ.